مان رہے ہیں ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 44 رائٹر ہادیہ مغل۔ اگر صنم کہیں جانا چاہتے تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور اس نے تو زین بھائی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ شیجے الجھن تھی کہ بڑھ چکی تھی، وہ صنم سے بات کرتی رہی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ شایان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اپنے بھائی کی بے قراریوں کی ایک طویل داستان تھی جو وہ میسج کے ذریعے بتایا اسے الجھا گئی تھی۔ اس نے اسے ٹالنا چاہا، لیکن جب اس نے شادی کا ذکر کیا تب تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکی تھی۔ لیکن پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے کہا تھا کہ وہ سفیر کو پسند کرتی، اسی سے شادی کرے گی، اور پھر حادثے کے بعد سے وہ اس کی طرف بوکھلا گئی تھی کہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ آج ذرا حواس بحال ہوئے تو اس نے صنم کا کنٹیکٹ دیکھا تھا، وہاں کوئی میسج نہیں آیا تھا، لیکن اب وہ صنم کو ہیلو کا میسج کر چکی تھی اور اس کی حیرت بجا تھی اس کا نمبر آن تھا۔ اگر صنم کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا ہے تو اس کا نمبر کیوں آن ہے، اور شیان اس کے نمبر کو ٹریس کیوں نہیں کروا رہا؟ میسج سین ہو چکا تھا لیکن کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ میں شایان ساگر بات کر رہا ہوں۔ شیعہ کا دل بورتا دھڑکا اور موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا، جیسے وہ موبائل سے نکل کر سامنے آ جائے گا۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر میسج کو دوبارہ دیکھا۔ اگر صنم کا پتہ کرنا تھا تو اسے شایان سے بات کرنی ہی تھی۔ صنم کا موبائل آپ کے پاس کیسے کہ ہم کال پر بات کر سکتے ہیں؟ دوسری جانب سے سوالیہ میسج پڑھے۔ اس کا دل ایک بار پھر لرزا تھا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، اور پلیز اگر صنم کا پتہ چلے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ صنم تو مل ہی جائے گی، لیکن اگر شایان ساگر کھو گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس کا توقع کے برعکس میسج پر شیعہ کا رنگ پھیکا ہوا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے بے بسی سے ٹائپ کیا۔ میں کہنا نہیں پانا چاہتا ہوں، لیکن شاید میں محبت کے معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں اور جیت سفیر خان کی ہو چکی ہے۔ اس کا میسج جیسے اس کے بے بسی کا گواہ تھا۔ شیعہ کی آنکھوں میں نمی ہے، اسے شایان کا وہ خون آلود چہرہ نہیں بول رہا تھا۔ نکاح بہت مبارک ہو، اس نے جیسے شیعہ کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتا۔ اب بھی نکاح نہیں ہو رہا، شیعہ بے اختیاری میں کہہ تو گئی لیکن پھر پچھتائی۔ ہم دوسری جنب سے محض یہی کہا تھا۔ اس نے بھی اٹکا سانس بال کیا۔ اس نے موبائل رکھا اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ شایان جیسا نفیس شخص اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ شاید اس نے زین سے مار بھی کھائی تھی لیکن بدلے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر کیسی دشمنی تھی؟ کیوں زین اسے صنم سے ملنے نہیں دیتا تھا؟ کیوں زین اس کے اتنے خلاف تھا؟ کیا ایک بار آپ مجھ سے مل سکتی ہیں؟ صرف ایک بار اس مسیحائی کا قرض اتارنے کے لیے مجھ سے مل لیجیے جو کبھی میں نے آپ پر کی تھی۔ میسج ٹون پر وہ سیدھی اور موبائل پکڑا۔ شایان کا میسج اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر کر گئے تھے۔ ہیزل آنکھوں میں تذبذب تھا اور وہ سفیر اور زین کو بتائے بغیر اس سے قطعی نہیں مل سکتی تھی۔ وہ شخص اسے اچھا لگتا تھا لیکن اس کے لیے اب سفیر کی مرضی زیادہ ضروری تھی۔ سفیر اس کا ہونے والا شوہر تھا اور شایان سے اگر کچھ بھی نہیں، کیا واقعی وہ کچھ نہیں تھا؟ اس نے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا جیسے جواب نہ دینا چاہتی ہو، لیکن چند لمحے گزرے۔ اس کا دل باغی ہوا۔ ایک بار مل کر میں اس کا قرض اتار دوں گا۔ وہ اسے ملنے کا عندیہ دے چکی تھی۔ 2 دن سے ظرف شاہ ایک سی حالت میں تھی، نیم بے ہوش۔ کل اسے ہوش تو آ چکا تھا لیکن وہ چند لمحے ہی آنکھیں کھول پائی تھی، اور پھر وہی گہری خاموشی جو زین کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ آپ کے پیشنٹ کو مکمل ہوش ہو گیا اور انہیں روم میں شفٹ کر دیا ہے۔ زین کے ساتھ بیٹھا سفیر اور ظرف شاہ کے بابا کے چہرے پر خوشگواری پھیلی۔ زین بے سختہ سفیر کے گلے لگتا اندر بڑھا۔ ظرف شاہ وہ اس کے بیڈ کے قریب ہوئے بے سختہ پکار اٹھا۔ اس کی آنکھیں کھلی اور گویا زین کو جیسے مسکرانے کی وجہ مل گئی۔ 2 دن سے سولی پر لٹکی جان واپس بحال ہونے لگی۔ بے سختہ جھک کر وہ اس کی پیشانی چھو چکا تھا، اور پھر کئی لمحے وہ اس کی پیشانی پر لب جمائے ٹھہرا رہا۔ وہ بے تاثر لیٹ رہی۔ نہ لمس نے کوئی امنگ جگائی، نہ اس کی آواز نے دل میں کوئی ہلچل مچائی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے زیادہ نہیں آزمائے گا۔ اس نے ظرف شاہ کا ہاتھ تھم اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے خالی ویران آنکھوں سے زین کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ آزاد کروا لیا۔ وہ متعجب ہوا تھا۔ کیا ہوا ظرف شاہ؟ اس کے لب و لہجے میں بے قراری بھری تھی۔ میں بابا کے پاس جانا چاہتا ہوں، بابا سے ملنا ہے مجھے۔ اس کے سوکھے لبوں سے مشکل یہ لفظ ادا ہوئے اور میرے پاس زین کو یہ سوال سب سے مشکل لگا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی اور یہ خاموشی زین کو گھنٹوں پر محیط لگی۔ آپ کے پاس نہیں رہنا؟ کیوں نہیں رہنا؟ بتاؤ مجھے۔ زین یکلخت سرد مہری سے بولا۔ ابھی تو وہ ہوش میں آئی تھی، ابھی تو وہ خوش ہوا تھا اور وہ اسے خوشی کی وجہ خود چھین رہی تھی۔ وہ اسے اپنی تڑپ کا عالم بتانا چاہتا تھا کہ وہ 2 دن حال سے بے حال تھا۔ زری خاموش مت ہو، بولو۔ اس نے زری کا ہاتھ پکڑا تو اس کے لبوں سے درد سے کرہا نکلی۔ اندر تا سفیر فوری اس کی جانب آیا۔ زین اس کی حالت خراب ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، میں اس کے ساتھ، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے سفیر کو صاف نظر انداز کیا۔ آپ کے ساتھ رہ کر میں کبھی ٹھیک نہیں رہ سکوں گی۔ زین کے دل میں جیسے چبھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے فوری ہاتھ چھوڑا۔ ظرف شاہ گڑیا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ سفیر بھی
اب جیسے حیران ہوا تھا۔ بابا چاہیے مجھے، بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی اور زین کا دل ان آنسو سے تڑپا تھا۔ وہ اس لڑکی کو روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ہاں وہ یہی ہے، میں بلاتا ہوں انہیں۔ سفیر نے نرمی سے کر باہر بڑھا۔ ظرف شاہ، میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا اور اس کی سزا مجھے ملنی بھی چاہیے، پر یہ سزا میرے لیے بہت بڑی ہے۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ وہ شخص بے قرار ہو چکا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا، لیکن وہ اس پر خول چڑھائے اسے سخت کسی بھی احساس سے عاری بنانے کی ٹھان چکی تھی۔ اسے وہ منظر نہیں بھول رہا جب گولی اس کے پیٹ میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ درد سے تڑپی چیخی تھی، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا تھا۔ اس نے زین کو پکارا تھا، لیکن وہ نہیں آتا۔ درد اسے اندر اندر کاٹے جا رہا تھا، اسے موت کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن اس کی پکار، اس کی تڑپتی حالت پر بھی وہ شخص نہیں آیا تھا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے پہلے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی، لیکن اس کی آنکھیں بنا دید کے بند ہو گئی تھیں۔ پھر وہ کیوں اس کی پکار پر فوراً جواب دیتی؟ اس کا مان ٹوٹا تھا، اس شخص سے لگائے گی ساری امیدیں ٹوٹ گئی تھیں۔ اب وہ اس شخص سے کوئی امید نہیں لگانا چاہتی تھی۔ زری کے بابا اندر ہے تو وہ کھڑا ہو گیا، جیسے ان کو جگہ دینے چاہیے۔ انہوں نے جھجک کر زین چودھری کو دیکھا۔ وہ داماد سے پہلے ان کا مالک تھا۔ زین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بیٹی کے پاس بیٹھے تھے، آنکھوں میں گرم سیال تھا، جو بیٹی کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر نکل آیا تھا۔ پر ایک سکون آ گیا تھا کہ ان کی بیٹی ٹھیک تھی، زندہ تھی۔ زری کا ضابط ٹوٹا تھا اور وہ آنسوباتی باپ کا ہاتھ آنکھوں سے لگا گئی۔ یہ دل لگیر سا منظر سفیر کو بھی غمزدہ کر گیا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کے آنسو نے زین کو مزید وہاں ٹھہرنے نہیں دیا۔ اپنی سیاہ آنکھوں میں اس کا عکس بھرتا وہ الٹے قدم لیے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے مڑتے ہی ظرف شاہ نے اس کی پوچھ کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں، گویا جیسے اپنے دل کی طرف سے نظر بند کر لی۔ مجھے لے جائیں اپنے ساتھ بابا، میں آپ کے ساتھ جاننا چاہتی ہوں، اس نے بھیگی آنکھوں سے مان سے کہا، اور وہ انکار نہیں کر سکی۔ چلے گئے میری گڑیا، پر ابھی تو یہیں رہنا ہے جب تک تیرا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ انہوں نے بیٹی کی پیشانی چومی۔ پر مجھے ابھی جاننا ہے بابا، ظرف شاہ کی ایک ہی ضد تھی۔ ماموں ٹھیک کہہ رہے ہیں زری، ابھی یہیں رہنا ہے کچھ دن، پھر میں تمہیں لے جائیں گے۔ سفیر نے بھی اسے سمجھایا تھا اور پھر باہر نکل گیا تھا۔ زین شکستہ قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سفیر فوری اس کی طرف ہے، وہ صدمے میں ہے، اس نے تکلیف سہی ہے، اور اس وقت اگر ضد لگائے گا تو وہ تجھ سے ڈر جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ خود کو نقصان پہنچا لے۔ سفیر نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ صدمے میں نہیں ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو چکی ہے، اور جس نے غلط فہمی ہمارے درمیان پیدا کی ہے، اب اس کی زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ کون، لیکن اب وہ خود بولے گا کہ وہ کون ہے۔ اس نے زین چودھری کی زندگی کو نقصان پہنچایا، اب اس کی زندگی تباہ و برباد ہوگی۔ اس نے سفیر کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا اور وہاں سے نکل گیا۔ اب اسے وہاں جانا تھا جہاں وہ حملے سے جڑے ایک شخص کو یرغمال بنا چکا تھا۔ کل ہمیں ایک ڈنر پر جانا ہے۔ وہ ڈائننگ روم میں تھے جب وہاج نے اسے کہا، ڈنر میں؟ مم، میں نے اور آپ نے؟ انابی کے ہاتھ سے چمچ پلیٹ میں گری تھی اور پلیٹ دو حصوں میں ٹوٹی۔ وہ خوف سے کھڑی ہوئی۔ یہ پلیٹ کیسے ٹوٹی؟ پھٹی آنکھوں سے اس نے پہلے وہاج کو اور پھر پلیٹ کو دیکھا۔ ڈنر کا سن کر ٹوٹ گئی ہوگی۔ اس کے طنزیہ سرد انداز پر انابی نے کھولا منہ بند کیا، جبکہ دل میں وہاج کے حوالے سے ایک سوچ مزید پختہ ہوئی تھی کہ طنز کرنے میں اس شخص نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ وہاج، میں نے نہیں توڑی۔ اس کی وضاحت پر وہاج نے شانے سکوڑے، جس طرح تم نے چمچ پھینکی اس نے ٹوٹ ہی جانا تھا۔ یہ ڈنر سیٹ ہی خراب ہے، ہلکے پتھر کا تھا۔ اس نے ناک سکوڑے، اس سیٹ کی ہی غلطی نکالی۔ اپنی غلطی ماننا سیکھو۔ میں کب نہیں مان رہے، چمچ سے لاگر ٹوٹ گئی ہوگی۔ وہ ذات چوئی تھی۔ وہ میں سر جھٹک کر رہ گیا کیونکہ وہ اب بھی نہیں مانی تھی۔ میں یہ کچن میں رکھ آتی ہوں۔ وہ پلیٹ کے ٹکڑے کو اٹھاتی کچن میں گئی، لیکن دروازے پر کونی لگنے کے باعث وہ ٹکڑے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرے تھے۔ انابیہ، وہ تیز سے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑ ان سے دور کر چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے ہاتھ پاؤں دیکھے بے قرار ہو، پتہ نہیں کیسے گر گئی۔ انابیہ کی حالت رونے والی ہو چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم یہاں بیٹھو، بتاؤ کانچ تو نہیں لگا؟ وہ اب اس کے شفاف پاؤں کو پکڑے دیکھ رہا تھا۔ وہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ فوری کھڑی ہوتی پاؤں آزاد کروا چکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی وہ ستمگر اتنا فکر مند ہو جائے گا، اور کچھ اس کا پاؤں چھونا اسے کرانٹ کی طرح جھٹکا دے گیا تھا۔ بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو، کب بڑی ہوگی؟ اگر کانچ لگ جاتا تو میرا ہی نقصان ہوتا، آپ کا نقصان کیسے ہوتا؟ اس کا دل جیسے خوش گمان ہوا تھا۔ ظاہر ہے ہم نے کل ایک ڈنر پر جانا ہے اور تمہیں بہانہ مل جاتا کہ کانچ لگ گیا، اب نہیں جا سکتی۔ انابیہ کی خوش گمانی ہوا ہوئی۔ اس انسان کے سینے میں دل تو ہے، مگر اس میں جذبے نہیں ہیں۔ وہ محض سوچ ہی سکی۔ اب کس سوچ میں ڈوب گئی ہو؟ بتاؤ ٹھیک ہو؟ وہاج نے بیزاری پوچھا۔ کیا تھا وہاج؟ آپ کہہ رہے تھے کہ انابیہ تمہارے زخموں سے مجھے زیادہ نہیں پر تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ وہاج نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھیں اور پھر مٹھی بند کر کے اپنی پیشانی پر جمائے، گویا افسوس کیا۔ تم اور طبیب بالکل ایک جیسے ہو، ہر دم رونے کو تیار۔ چھوٹی سی بات ہوئی نہیں، رونا شروع۔ اب تو میں نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں ہے۔ وہ چڑ ہی تو گیا تھا، لیکن پھر تعبیر کا ذکر دل کو شاد بھی کر گیا تھا۔ پہلے نہیں روتی تھی وہاج، پر اب بہت آتا ہے۔ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھے، اس نے نہایت رنجیدگی سے کہا۔
اور واج کو سمجھ نہیں ہے وہ کہے بھی تو کیا کہے۔ وہ لڑکی کبھی کبھی اس جیسے پر اعتماد شخص کو بھی چپ کروا دیتی تھی۔ اور اب کیوں آتا ہے؟ اس نے ہلکا سا شانوں کو جھٹکا، گویا خود اپنی کیفیت چھپائی ہو۔ آپ کی وجہ سے واج، اس نے اب بھی نظر جھکائے رکھی۔ اور میری وجہ سے کیوں؟ واج قریب ہوئے گمبھیرتا سے بولا، کیونکہ آپ کو بہت ستایا، گناہ کیا ہے واج، آپ مرد ہیں، رو نہیں سکتے، لیکن آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید روک کر خود کو تباہ کر لیتا، اور مجھے بھی۔ اس کا بھیگا لہجہ کسی بھی مکر و فریب سے پاک تھا، لیکن واج کو پھر بھی چبھن ہوئی تھی، اور وہ چپن کسی اور کے ہونے کی ہوئی تھی۔ بس کرو، چھوڑو یہ ذکر، اور میری جگہ کوئی اور کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ یہ تہمت میرے حصے کی تھی۔ اس نے ٹال دیا تھا، کیونکہ ٹالا تھا وہ خود نہیں جان پایا۔ کیا وہ انابیہ سلطان کا اسیر ہو رہا تھا، یا پھر اس کی وہ باتیں وہ دلمانگی دل میں زبردستی جگہ بنا چکی تھی؟ وہاں آج اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ کھانا کھا لو یا پھر وہ بھی میں کھلاؤں؟ وہ بات بدل گیا، پر انابیہ خفت زدہ ہوئی۔ طنز کرنا وہ تعمر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں خود کھا لوں گی۔ وہ جا کر چیئر پر بیٹھی۔ تمہیں کافی بنانی آتی ہے؟ اس نے وہیں کھڑے پوچھا۔ انابیہ پھر کھڑی ہوتی۔ کھڑی کیسے نہ ہوتی؟ حیرت ہی بے انتہا تھی۔ اف، بس ایک سوال پوچھا ہے۔ وہ مجھے لگا آپ کہیں گے کہ میں خود بنا لوں گا۔ اس کے کچھ دیر پہلے طنز کا جواب دیے وہ دونوں مٹھیاں بند کر گئیں۔ وہاج نے گور کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ پہلے کھانا کھاؤ اور پھر کافی بنا کر میرے کمرے میں لے آنا، اور احتیاط سے بنانا۔ میں اس نے احتیاط کی تاکید کی، اور انابیہ کی آنکھیں اس مرتبہ خوشی سے بھیگیں۔ اس نے زور و شور سے ساری لایا، رو تو لڑکی۔ وہ سارنفی میں ہلائے وہاں سے نکل گئے۔ جب کہ انابیہ دوبارہ چیئر پر بیٹھی، اس کی چھوڑی گئی پلیٹ کو دیکھا جہاں تھوڑے سے چاول باقی تھے، گو کہ وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے، لیکن اس لیے وہ بہترین کھانے سے بڑھ کر تھے۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا کہیں وہ آ نہ جائے، لیکن پھر اطمینان کی وہ اسی کے چمچ سے نوالا منہ میں ڈالا۔ اس مرتبہ اس نے اپنے آنسوؤں کو نہیں روکا، انہیں بہہ جانے دیا۔ خوشی کے آنسو تھے جو اتنے عرصے بعد میسر آئے تھے۔ آج آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی پلیٹ سے کھا رہی ہوں، لیکن مجھے میرے اللہ پر یقین ہے کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے کھاؤں گی، اور تب کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس نے پر یقینی سے کہہ کر اس کا گلاس لبوں سے لگایا جس میں پانی باقی تھا۔ پانی حلقے ستارے وہ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اسے واحد سلطان کے لیے اپنے ہاتھ سے کافی بنانی تھی، اور وہ اب مزید دیر نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی کتنا بولتی ہے، کتنا چیختی ہے۔ وہ صنم کی چیخوں پکار سن کر اب بیزار ہو چکا تھا۔ 2 دن سے وہ اس کے قبضے میں تھی۔ زبردستی اس نے ملازمہ کے ذریعے کھانا کھلایا تھا، پر وہ بھی اس نے بامشکل کھایا تھا۔ ابھی اسے آرڈر نہیں آیا تھا کہ اسے مینشن لے جاتا تھا، ابھی اسے اس گھر میں قید کر رکھا تھا۔ اس کی چیخوں کو سنتے وہ اب زیر چوئے اندر گیا۔ چپ نہیں کر سکتی تم؟ کان پاک گئے ہیں میرے۔ وہ اندر آئے دھاڑا، مجھے یہاں نہیں رہنا، جاننا ہے مجھے یہاں سے۔ وہ خون خوار نگاہ سے بس کو دیکھے چیخی تھی، جاننا ہے تمہیں؟ وہ گر رہا ہے، ہاں جاننا ہے، یہاں نہیں رہنا، آزاد کرو مجھے۔ وہ بالکل بھی نہیں ڈری تھی۔ تم اپنے ابا کے گھر ہونا جو تمہاری باتیں مانوں گا، آپ کو میری بات ماننی ہوگی، ورنہ کیا؟ باسط نے ابرو چکائے۔ ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی۔ باسط نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ چھٹانک بھر کے لڑکی میری جان لے گی، واہ کیا دلیری ہے۔ صنم نے قہر آلود نگاہ سے اسے دیکھا۔ اپنی حالت دیکھو میڈم، بڑی آئے میری جان لینے والی۔ اس نے سر جھٹکا اسے دیکھا جو کرسی سے بندھی اب جھٹ پٹا رہے تھے۔ ایک بار مجھے آزاد کرو، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اکڑ نہیں ٹوٹی نا تمہاری؟ بہت ڈھیٹ ہڈی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے ڈھیٹ لوگوں کو سدھارنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اس کی تھوڑی پر گان رکھی، اس نے صنم کا چہرہ بلند کیا۔ صنم کا رنگ فاق ہوا، گان کی ٹھنڈی نال اس کے وجود میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑائے، رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ باسط ہٹاؤ اسے۔ اس کے کپ کپت لہجے نے جیسے باسط کو مزے سے دو چار کیا۔ ڈر لگ رہا ہے، باسط نے پر اسریت سے کہا، پلیز ہٹاؤ اسے۔ مار دوں تمہیں گولی؟ دل کر رہا ہے مار دوں، پر ابھی نہیں، ابھی تو بہت سے بدلے باقی ہیں۔ اس نے فوری اپنا ارادہ بدلا۔ اس نے گن ہٹائی اور خود دوبارہ سامنے چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ صنم نے گہرے سانس لیے۔ آج ہمارا نکاح ہے۔ اس نے گویا صنم پر بم پھوڑا، اور بحال ہوتی سانسیں پھر کسی نے بری طرح روکی۔ نکاح؟ ہاں نکاح، تاکہ میں اپنے صنم جانم کو ہمیشہ اپنے پاس قید کر سکوں۔ اس نے تمسخر کہہ کر آنکھ دبائی۔ مجھے جانے دے، مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح۔ وہ رسی میں جکڑے ہاتھوں کو بمشکل ہلا پائے، جبکہ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اگر جانے دینا ہوتا تو لاتا ہی کیوں؟ بس نے سامنے کرسی پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ادائے بے نیازی سے صنم کو دیکھا۔ مجھے آپ جیسے قاتل سے نکاح نہیں کرنا۔ وہ ایک بار چیخی تھی، واہ قاتل! وہ کہہ کر لگایا صنم کو دیکھنے لگا۔ چلو میں قاتل سے، تم نے کیا کیا؟ کسی کے کردار پر داغ سجا دیا، یہ جرم قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ اب قدرے آگے جھکے بولا، پلیز یہ سب مت کریں، آپ بہت پچھتائیں گے۔ وہ بھیگی آواز میں بولی، اب نرم پڑی تھی۔ تم نے کیوں کیا؟ تم یہ سب کر کے پچھتا رہی ہو؟ نہیں نا، تو میں کیسے پچھتا سکتا ہوں؟ میں نے کہا تھا صنم ملک،
کہ اگر تم نے میری فیملی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ تیز سے اٹھ کر اس کا جبڑا دبوچے گر رہا تھا، اس کے گالوں میں درد سے ٹیسیں اٹھی تھیں۔ تم جیسی گھٹیا لڑکے سے نکاح کرنا میرے لیے خود سر پر ایک عذاب کی طرح، لیکن اپنی فیملی کے لیے میں یہ عذاب سر پر لینے کو تیار ہوں، کیونکہ تمہارا آزاد چھوڑنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ سنم کا دل بری طرح تڑپا تھا، کبھی جو محبت کا دعویٰ کرنے والا آج اسے عذاب کہہ رہا تھا۔ اس کے عرض پر بے ساختہ آنسو بہے۔ بہا لو ان آنسو کو جتنے بانے، مجھے 1% بھی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری وجہ سے اتنے لوگوں نے تکلیف بھگتی، اب تم بھی تھوڑی سی بھگت لو۔ باسط نے اس کے آنسو کو تمسخر سے دیکھا۔ مت کریں ایسا، میں رسوا ہو جاؤں گی۔ وہ انتہائی بے بسی سے بولتی باسط کو دیکھ رہی تھی۔ دوسروں کو رسوا کرنے والوں کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اس نے سنم کی آنکھوں میں جا کر اسے جتایا تھا کہ وہ نظر چرا کر رہ گئی۔ چلو شاباش، مولوی صاحب آنے والے ہیں، نکاح کی حامی پر۔ وہ پتھر بنتا اس سے دور ہوا۔ نہیں کروں گی، مر بھی جاؤں گی تب بھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی، میں تمہارے مردہ وجود سے نکاح کر کے تمہیں دفنا دوں گا۔ وہ ڈٹائی سے کہتا سنم کو سہما گیا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔